خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مصحف علی کا انجام۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ اچھی طریقے سے آگاہ ہوئے کہ جہاں مصحفوں کے خصوصیات بیان کیے جا رہے تھے، قرآن کی سوروں آیتوں کی ترتیب و تنظیم کی بحث، ان تمام تفصیلات سے آشنا ہوئے۔ اور کل کے درس میں حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا، اس قرآن کے جو خصوصیات اور امتیازات تھے اس سے آشنا ہوئے۔ جو موجودہ قرآن ہے، اس موجودہ قرآن سے ہٹ کے جو امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، اس کے کچھ امتیازات، کچھ خصوصیات تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف تھا، یا ان کے قرآن میں آیتیں سورہ کم یا زیادہ تھی، نہ، سب کچھ یہی تھا۔ قرآن کے علاوہ اسباب نزول، شان نزول کا بیان تھا۔ قرآن کے علاوہ تنزیل و تعویل اس کتاب میں تھی۔ بہت سارے اور دوسری مسائل تھے جس سے قرآن مجید کا سمجھنا اور اس کے معنی اور مفہوم سے آشنا ہونا سہل اور آسان تھا۔ بہرصورت تو پھر وہ قرآن کیا ہوا جو حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا؟ سوال یہ ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نبی کریم کی وفات کے بعد خانہ نشین ہو گئے، باہر آنا جانا کم ہو گیا، گھر میں ہی رہتے تھے، اور گھر میں رہ کر کے قرآن مجید کی جمعآوری میں مصروف و مشغول تھے۔ چونکہ قرآن مجید مختلف کاغذوں کے ٹکڑے اور کاغذ کے علاوہ دوسری چیزوں کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، یکجا نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کیا اور پھر قرآن کو ایک کتابی شکل دی۔ اس کے بعد جب قرآن مکمل ہو گیا تو آپ قرآن لے کر کے خلیفہ کے پاس آئے، خلیفہ کے سامنے اپنا جمع ہوا قرآن پیش کیا اور بتایا کہ نبی کریم کی وفات کے بعد میں قرآن مجید کو جمعآوری میں مصروف و مشغول تھا۔ اللہ کے نبی پر جو کچھ نازل ہوا میں نے سب کو اس کتاب کے اندر یکجا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، تاکہ کل یہ نہ کہا جائے کہ ہم قرآن سے غافل رہ گئے۔ اس کے علاوہ اپنے علم کا بھی اظہار کیا اور بتایا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کی تلاوت اور تفسیر و تعویل سے رسول نے مجھے آگاہ نہ کیا ہو۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام دونوں باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں فکر قرآن کی ہے، اللہ کے رسول پہ جو سورہ جو آیتیں نازل ہوئیں تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خود جن کے قلب مبارک پر قرآن کے سورہ اور آیتیں اتری ہیں، اس نے تمام آیتوں کی تلاوت کر کے مجھے بتایا، مجھے سنایا، تمام آیتوں کی تفسیر و تعویل سے مجھے اس نے آگاہ کیا تھا، اور وہ سب میں نے اس کے اندر درج کر دیا ہے، وہ سب کچھ میں نے لکھ دیا ہے۔ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا اور جو قرآن حضرت علی علیہ السلام لائے تھے اس کی طرف ایک حقارت کی نظر سے دیکھا،
جس سے نہیں کوئی معمولی چیز ہو، کوئی چھوٹی چیز ہو. انسان جب کسی چیز کو بے ارزش، بے قدر و قیمت سمجھتا ہے تو اسے بڑی ہلکی نظر سے دیکھتا ہے. تو ایسے ہی جیسے کوئی علی معمولی چیز لائے ہوں، اس نے ایک مرتبہ اس کی طرف نظر ڈالی اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں تمہارے جمع کیے ہوئے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو قرآن لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں ہم اس کے محتاج نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہی کافی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد انہیں اختیار بھی دیا. بس سوچ لو بہت بڑی بھول کر رہے ہو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ جو قرآن تمہارے پاس ہے وہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے. قرآن سارا کافی ہے، لیکن جو قرآن میں لے کر کے آیا ہوں یہ قرآن تمہارے لیے دین فہمی میں بہت سارے قرآنی مسائل تمہارے لیے سہل اور آسان ہو جائیں گے. اس میں خالی قرآنی نہیں ہے، قرآن بھی ہے، معنی اور مفاہیم بھی بیان کیے گئے ہیں، تفسیر بھی ہے اس کے اندر، تعویل بھی ہے اس کے اندر. تو اختیار دیا کہ اگر نہیں لوگے، اگر اس مصحف کو میرے جمع کیے ہوئے قرآن کو قبول نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر کبھی دیکھنے بھی نہیں پاؤ گے. پھر بھی ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام وہ قرآن لے کر کے اپنے گھر کی جانب چلے گئے اور پھر اس کے بعد اس صحیفے اور اس قرآن کو کسی نے نہیں دیکھا. تو اس طریقے سے امت ایک بہت بڑے علمی سرمایہ اور خزانے سے محروم ہو گئی. دنیا جانتی ہے کہ جو علم نبی کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا. سارا علم نبوت نبی کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. تمام شیعہ اور سنی، تمام علماء محدثین نے امیر المومنین علیہ السلام کے علم کے سلسلے میں متعدد روایات نقل کی ہیں. خود مدینۃ العلم والی حدیث معتبر بھی ہے اور تمام منابع انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا نبی کریم کی یہ حدیث کہ علی اعلم اقضا عادل وغیرہ کہ میرے بعد سب سے بڑا صاحب علم علی ہے، سب سے حق اور سچا فیصلہ کرنے والا علی ہے. یہ تمام چیزیں بہر صورت یہ باتیں جو ہے دنیا جانتی ہے، سب واقف ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کا علم وہ دریا ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کا علم قطرہ بھی نہیں ہے. یہ بتانے کے باوجود کہ اللہ کے نبی نے مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم دیا ہے، اس کے شان نزول سے، اس کی تفسیر سے، اس کی تعویل سے آگاہ کیا، اور میں نے وہ تمام علوم جو نبی کی طرف سے مجھے ملے تھے وہ سب میں نے اس کتاب میں درج کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ امت کی بدبختی ہے. سوائے عداوت اور دشمنی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ واقعاً اگر کتاب الہی سے محبت ہوتی، کتاب خدا سے دوستی ہوتی، کتاب خدا کی حرمت اور اس کی عزت ہوتی ان کی نگاہوں میں، تو فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ امیر المومنین کے لائے ہوئے قرآن اور مصحف کو قبول کر لینا چاہیے تھا.
لیکن تعصب اور دشمنی نے اتنا پست بنا دیا، اتنا گرا دیا کہ مصحف علی کو لینا بھی پسند نہیں کیا۔ اگر امیر المومنین کا مصحف اور قرآن لوگوں کے اختیار میں ہوتا، لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے، تو بہت سارے قرآنی مسائل جس میں علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے، وہ اختلاف نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے دور حکومت میں بھی ایک مرتبہ مصاحف کو لے کر کے سخت اختلاف ہو گیا۔ جو لوگ مصاحف صحابہ کے حامی تھے، امیر المومنین کے علاوہ دوسرے صحابی رسول نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا تھا، لیکن ان مصاحف کو لے کر کے اصحاب پیغمبر کے درمیان ایک سخت اختلاف وجود میں آیا۔ تو طلحہ ابن عبداللہ نے امیر المومنین سے عرض کی، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے، یاد دلا رہا ہے اس وقت کو جب امیر المومنین علیہ السلام اپنا مصحف لے کر کے آئے تھے؟ یہ طلحہ ابن عبداللہ امیر المومنین علیہ السلام کو یاد دلاتا ہے کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ نے قرآن پیش کیا تھا اور لوگوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا؟ اگر وہی قرآن جسے لوگوں نے رد کیا تھا آپ اس وقت پیش کر دیتے تو کتنا اچھا تھا۔ یعنی کہنا یہ اس وقت پیش کر، لوگوں نے جب آپ نے پیش کیا تھا تو اختلاف نہ ہوتا، اگر لوگوں نے قبول کر لیا ہوتا۔ چنانچہ یہ طلحہ ابن عبداللہ یاد دلا رہا ہے، یعنی اس کو بھی افسوس ہے، اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ آج مصحف کے حوالے سے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ جو اصحاب کے مصاحف ہیں ان میں اختلاف ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا مصحف جو ترتیب نزول کے اعتبار سے جمع کیا گیا تھا، شان نزول، اسباب نزول کو جس میں ذکر کیا گیا تھا، تفسیر و تعبیر کو جس میں درج کر دیا گیا تھا، اگر امت مسلمہ نے اسے قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ جو دور عثمان میں مصاحف کو لے کر کے اختلاف ہو رہا ہے، یہ اختلاف پیش نہ آتا۔ اس اختلاف کی وجہ امیر المومنین کے مصحف سے دوری ہے۔ جب جب علی کو نظر انداز کر کے امت نے ان کی جگہ کسی اور کو دی ہے یا انہیں چھوڑ کر کے کسی اور سے لیا ہے، تو اسی طریقے سے امت اختلاف کا شکار ہوئی ہے۔ ٹھیک، واقع غدیر کو بھول کر کے امیر المومنین کی خلافت کو نظر انداز کر کے خلافت دوسرے کو دی گئی، تو یہ بھی وہ موقع تھا جب امت مسلمہ اختلاف میں مبتلا ہوئی۔ علی سے دوری اختلاف کا سبب ہے۔ علی کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا کر کے بٹھا دیا، امت منتشر ہو گئی، انتشار پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا لوگوں میں۔ امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی اور آج بھی بٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک، مصحف امیر المومنین سے انکار کیا تو مصحف امیر المومنین سے انکار سبب بنا کہ مصاحف صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے، اور پھر مصاحف کے اختلاف کی وجہ سے خود صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔
بس تو طلحہ نے اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا. یاد ہے جب آپ قرآن لے کر کے آئے تھے آپ نے اپنا قرآن پیش کیا تھا, اگر اس وقت آپ کا قرآن قبول کر لیا گیا ہوتا تو آج یہ اختلاف دیکھنے کو نہ ملتا. تو آپ نے فرمایا صحیح ہے, میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا تمہارے سوال کا. پھر آپ نے طلحہ سے پوچھا کہ آج جو قرآن لوگوں کے پاس ہے کیا یہ وہی قرآن ہے جو رسول خدا پر نازل ہوا تھا یا اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ طلحہ نے کہا کہ یقیناً یہ وہی قرآن ہے. حضرت فرمایا جب ایسا ہے تو اسی کو اختیار کرو اور اسی پر عمل کرو. ٹھیک, یعنی ابھی بھی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قرآن کے علاوہ دوسروں کے قرآن کو دیکھا نہیں تھا. اگر امیر المومنین علیہ السلام نے دوسروں کے قرآن کو دیکھا ہوتا تو طلحہ سے یہ سوال نہ کرتے کہ آج جو لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے کیا یہ وہی قرآن ہے جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا تھا؟ میرے پاس تو وہی ہے. لوگوں کے پاس کون سا قرآن ہے؟ کیا رسول خدا پر نازل ہونے والا قرآن ہے یا اس میں کچھ کمی زیادتی ہوئی ہے؟ طلحہ نے کہا کہ نہیں, یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم پر نازل ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے قلب پیغمبر پر نازل ہونے والا نبی کریم پر نازل ہونے والا ہی قرآن ہے, اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے, تو اسی کو اختیار کیا جائے اور اسی پر عمل کر کے نجات حاصل کریں. پھر طلحہ نے کہا بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور پھر حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے. یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کا سکوت اور خاموشی صرف اس لیے کہ امت مسلمہ کا اتحاد, ان کی یکجہتی, ان کی اخوت اور بھائی چارگی بنی رہے, باقی رہے, ان کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہونے پائے. قرآن کی حقانیت کو بھی آپ نے بیان کر دیا اور مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کی اہمیت کو بھی بتا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی کتاب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے. یہ قرآن وہی قرآن ہے. آج جو وسیم رضوی قرآن کی کچھ آیتوں کو لے کر کے یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں بعد میں قرآن میں ملحق کر دی گئی, قرآن میں ملا دی گئی ہیں, وہ قرآن کی اصل آیتیں نہیں ہیں, وہ وحی الہی نہیں ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول سے اس ظالم, اس گمراہ انسان کے قول کی تردید ہو جاتی ہے, اس کے نظریے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور امیر المومنین علیہ السلام کے نظریے کے سامنے ایسے ذلیل اور پست لوگوں کے نظریے کی کیا حیثیت ہے. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے بعد بھی ہمارے تمام ائمہ نے اسی قرآن کی پیروی اور عمل, اس کے آیتوں, دستورات و فرامین پر عمل کی دعوت دی ہے. اگر قرآن میں کسی بھی طرح کی کوئی تحریف ہوئی ہوتی, کوئی کمی زیادتی ہوئی ہوتی تو یقیناً اماموں میں سے امام کی ذمہ داری تھی کہ امام لوگوں کو آگاہ کرتے, لوگوں کو بتاتے اور خود اصلاح کرتے, کیونکہ امام ہوتا ہے اصلاح کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کلام الہی میں کمی اور زیادتی کر دی جائے اور امام اسے صرف دیکھے, کسی طریقے کا بچاؤ نہ کرے یا کسی طریقے سے اصلاح کی جد و جہد نہ کرے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا, جو اپنے آپ میں کئی خصوصیات اور امتیازات رکھتا تھا,
اسے دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو اسے لینے سے انکار کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے لیے یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کافی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا بھی کہ تم سب جانتے ہو میرے علم کے بارے میں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے مجھے قرآن کا علم عطا کیا ہے، اگر آج تم یہ صحیفہ نہیں لوگے تو پھر کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے انکار کیا، حضرت علی علیہ السلام سے قرآن کو لے کر کے گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد کسی نے اس قرآن کو نہیں دیکھا۔